اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا خدا کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ معزز سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ دوسرا دہا بھی آج ختم ہونے پر ہے، اور یہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، معافی کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج دہا ختم ہوا اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے سے، بخشنے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو ایک حدیث شریف بھی سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ روز کا اللہ تبارک و تعالی کا آنا ہے بندوں کے لیے کتنی بڑی بات ہوئی، کتنی خوش نصیبی۔ لیکن کب آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ رات کے آخری پہر میں۔ صرف جو زندہ ہوتے ہیں، جو بیدار ہوتے ہیں، جن کا ایمان جگا ہوا ہوتا ہے، وہی لوگ اس وقت ہوشیار رہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو واقعی اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ذکر کرتے ہوئے وضو کے ساتھ سوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہو جاتے اور وہ آخری پہر میں انہیں جگا کر پھر لگاتے ہیں کام پر کہ تم اب مغفرت طلبی کرو، معافی چاہو۔ حاضرین محترم، اس حساب سے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مغفرت طلبی، معافی چاہنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہر وقت بخشش کے طلبگار رہتے ہوئے وہی کام کرے جو اللہ کی مغفرت اور بخشش ہمیں مل جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اس ماہ مقدس کو حقیقت میں مبارک اور برکت والا ہم اسی وقت بنا سکتے ہیں جب اخلاص اور محبت کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، بندگیاں بجا لاتے ہیں۔ تو یقیناً مبارک بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ویسے تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، فیوض و برکات کا منبع اور مرکز ہے۔ اور جوں جوں رمضان المبارک کا اختتام قریب آتا ہے، ویسے ویسے اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش، عطا، شفقت، بندوں سے محبت عروج پر آتی ہے۔ دیکھ لیجئے، کوئی بھی جب ایک ایگزیبیشن لگتی ہے، سیزن شروع ہوتا ہے کسی چیز کا، تو شروع اور آخر کی ڈیٹس دے دی جاتی ہے۔ ایگزیبیشن اپنے پاس بھی لگتی ہے، مشہور ہے کہ یہ وقت سے یہ وقت تک، بعض وقت ایکسٹینڈ ہوتا ہے 1 ہفتے 10 دن کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سالانہ ایک سیزن کو لا رہے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹینڈ نہیں ہے، لیکن شروع سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، شفقت، محبت رہتی، عروج پر آتی ہے۔ جوں سیزن ختم ہونے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی نیکی،
پتھر ہٹایا چلو بخش دو، چھوٹا کام کیا بخش دو، اچھی بولی بولی بخش دو۔ تو عروج پر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، شفقت، محبت۔ تو نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا نعمتوں سے بھرا مہینہ ملا، عبادتیں کی جیسے بھی کی، اللہ کی عبادتیں ہیں، اللہ کی مرضی ہے، ٹوٹی ہو پھوٹی ہو چھوٹی ہو، صرف ریاکاری، دکھلاوا، یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ باقی آڑی تیڑی جسے کہتے ہیں عرف عام میں، کیسی بھی ہو اللہ کی مرضی قبول کر لیتا ہے۔ تو نعمتوں سے بھرے اس مہینے پر شکر بجا لانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اپنی بے پناہ رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں ڈر کتنا ہے، دل میں شوق کتنا ہے، دل میں عمل کے تعلق سے کتنا سنسیریٹی ہے، کتنا پیورٹی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم گواہ رہو کہ میں اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیا، معاف فرما دیا، رحمت فرما دی، اس لیے تم اپنے قلب اور باطن سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ حاضر ہو، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حَرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس ماہ مقدس میں بھی رحمت الہی سے محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہ رہا ہے، لٹانا چاہ رہا ہے، لوٹنا چاہیے بندوں کو۔ حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آفرز والا ہے، اور آفر کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا آفر بھی بڑا ہوتا، اگر گہرائی سے سوچے تو چھوٹا آفر بھی بڑا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، آفر بھی بڑے مہینے میں بڑی نعمتوں کی وجہ سے بڑے بڑے دے رہا۔ رحمت معمولی بات ہے، معمولی آفر ہے، مغفرت، بخشنا، درگزر کر دینا، یہ بھی بڑا آفر ہے، دوزخ کی آگ سے آزادی تیسرا دہا، چھوٹا آفر ہے، دوزخ میں گئے ہمیشہ، جنت میں گئے ہمیشہ، تو یہ کتنا بڑا آفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیجئے جتنی عبادتیں ہیں، آپ کے سامنے درس قرآن میں برسوں سے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کر لو غفر لہ، یہ کر لو غفر لہ، وہ بھی کیا؟ خالی بخشنے، ما تقدم من ذنبہ، پچھلا پورا ریکارڈ کلیئر، ڈیلیٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہر عبادت، ہر نیک عمل پر، ہر نیکی پر جو آفر دے رہے ہیں وہ ہے مغفرت۔ من صام رمضان ایمان و احتساب، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، آداب شرائط کے ساتھ اور حساب و کتاب کے ساتھ کہ روزے کو غارت کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، روزے کو ڈیولپ کرنے، شائن کرنے والی چیزوں کو اختیار کرنا ہے، یہ پوری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلا سارا ریکارڈ ختم، خلاص، پورا مٹ گیا۔ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آفر دے رہے ہیں مغفرت کی، بخشش کی۔ من خام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم، جو کوئی لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں
ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ ٹھہرا، عبادت کی، رویا، گڑ گڑایا، منایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، غفر لہ، آفر، تمہارے لیے آفر مل چکا، الاٹ ہو چکا۔ اب یہ تو ہے، لیکن ذرا سکے کا دوسرا رخ، وہ بھی تو جانو، ذرا وہ بھی تو سنو، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے رہے ہیں معمولی معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے بڑے آفر دے رہے ہیں۔ پورا رمضان شریف ایک چیز کی تو گارنٹی ہے، مغفرت، بخشش بخشش بخشش، ریلیس ریلیس، چھٹکارا۔ آپ ذرا دوسری بات سنیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعدا لمن ادرکا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بدبختی ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پایا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اسے دیکھا، سب روزہ رہ رہے ہیں، اب آزاد پنچھی بنا، سب گناہوں سے بچ رہے ہیں، اپن آزاد پنچھی۔ رمضان المبارک آیا، رمضان مبارک کو پایا، فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت اس میں نہیں ہوئی، فلم یغفر لہ فمتى، اگر اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو بتاؤ پھر کب ہوگی؟ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے آفر کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بڑی بڑی ریلیز دے رہے ہیں، بڑے بڑے آفر دے رہے ہیں، بڑے بڑے کھاتے میں بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں۔ لوگ خوش ہو گئے، نئے نئے اکاؤنٹ کھولے، دلیندر مودی 15 لاکھ روپے ڈال رہا ہے، سٹو آیا نا بھٹو آیا، 15 لاکھ کا آفر۔ کئی لوگ بیچارے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اکاؤنٹس کھلا لیے، دلندر اپنی جگہ ہے، لیکن سب اللہ تبارک و تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرنے والے۔ آفر دیے ہیں، آپ نے منگے، اللہ آفر دیے، آفر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ خلاف کرتے یا پھر کچھ کنجوسی کرتے، نعوذ باللہ، یا تھوڑا دیتے، بہت دیتے، آفر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ مقدس مہینے کے بعد اب تیسرا دہا جو ہے وآخرہ عتق من النار، تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اب اس کے لیے ایک حدیث شریف رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ لہ، بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش بھی نہ کروائی۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے کے آخری دہا، اور اس کے بعد اس آخری دہے میں، اس آخری دہے کی اہمیت کتنی ہے۔ اس آخری دہے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کا بھی اصول ہے، جب آفر ختم ہونے آتے ہیں تو پھر اور تھوڑے سے اٹیچ ہوتے، تھوڑا اور لگاتے، گیٹ ون بائی ون، لو ایک کے پیچھے اور ایک، بائی ون گیٹ ون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری دہا کیسا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس نازک ترین، اہم ترین آخری دہے میں کیا عمل شریف تھا، عمل شریف کیا تھا، کیسا تھا۔ تو اس کے لیے ایک حدیث شریف ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، بخاری شریف حدیث نمبر 2024 یعنی سب سے زیادہ رازدار کون ہوتا؟ بیوی۔ تو وہ بیوی جو سارے بیویوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ، لاسٹ 10 days، آخری دہا آتا، شروع ہوتا، تو میرے سرکار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے اور یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنی کمر پوری طرح کس لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. حدیث میں لیل کا لفظ آیا, مطلب آخری دہے کی راتیں بھی بڑی اہم ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو فکس ہو گئی, 27ویں شب, ساری دنیا تلاش کرنے میں 6, وہ ہیرا ہمیں مل گیا مہدی موعود کے صدقے میں, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا آخری دہا نہ خود آپ بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے, جگاتے اور پوری رات عبادت میں, محنت میں, مشقت میں گزارتے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے علاوہ کی ہر رات میں یہ عالم تھا کہ آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے, اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے خدم مبارک متورم ہو جاتے, ورم پھل جاتے. اب رمضان شریف کے آخری دہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تہبند کس رہے اور زیادہ کر رہے, تو بتائیے کیا حال ہوگا ان کی عبادت کا. ایک اور حدیث بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے, صحیح مسلم میں آئی ہے, حدیث نمبر 2788 2788. وہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے, یجتہدو, اس قدر مشقت کرتے جتنی کہ عام دنوں میں آپ نہیں کرتے تھے. تو یقیناً یہ آخری دہا بڑا اہم ہے, لیکن میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس آخری دہے کی عظمت کو لوگ سمجھتے نہیں, یوں گزار دیتے شاپنگ میں, شاپنگ مالز میں, لاڑ بازار میں, پتھر گٹی پر, ہیبٹس پر, بلا بتر میں رات کے اوقات میں گزار دیتے ہیں. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل شریف کیا ہے. دیگر لغویات, یا پھر گھر کے بڑے پیرنٹس ذمہ دار ہیں, گھر میں اپن ٹھنڈی نیند سو رہے ہیں, گھر کرکٹ کھیل رہے ہیں, یا پھر موبائل میں وہ بلا کیا ہے, آئی پی ایل بلا بتر, یہ چیزوں میں, گیمز میں, اس میں اتنی مبارک راتیں, لمحہ لمحہ, لہجہ لہجہ, پیارا پیارا, اس کو یوں ضائع کر دینا. تو یقیناً جیسا سیزن ہوتا ہے ویسے کام ہونا چاہیے. محنت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے, مشقت اٹھاتے تھے. تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے, ایک نقطے کا. محبت لکھو تو بے کا نقطہ نیچے آئے گا, ویسا ہی لکھو بے کے نقطے کو اوپر کر دو, محنت ہو گیا. تو یہ فرماتے ہیں کہ محبت بغیر محنت کے کبھی بھی نہیں ملتی. دنیا کا بھی ہے, آپ ایس ایس سی ایگزام نکال لیں گے, گھر میں بیٹھ کے سوتے رہے, پھر جا کے بیٹھیں گے, کوئی نہیں. آپ محنت کرنا پڑے گا, مشقت کرنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا. آپ آئی پی ایس بننا چاہ رہے ہیں, آئی ایس بننا چاہ رہے ہیں, لیکن لاٹوری کی زندگی ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آدمی یہی سمجھ لے گا کہ میں پیتل کو گھس گھس کے پوروں کو الو بنا رہے, بیوقوف, گھس گھس کے سونا, کوئی بھی بولے گا پیتل کو کتنا بھی گھسو سونا نہیں ہو سکتا. ویسے ہی زندگی کو یوں ہی لا یعنی بیسٹ کاموں میں اگر گزار دیتے ہیں تو سونا نہیں, گولڈ نہیں بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چن چنا کر آپ کو ایمان والا بنا, ہم کو ایمان والا بنا. ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے. جیسا لباس بوسیدہ ہوتا ہے, پرانا ہوتا ہے, ایمان بھی پرانا پڑ جاتا ہے. ایمان کو تازہ کرنے کے لیے روزہ ہے, ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں, ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اچھا بولنا ہے, ایمان کو تازہ کرنے کے لیے عقل حلال ہے, حلال کھانا ہے, حرام سے بچنا ہے. ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہر چیز کو. اور آپ دیکھ لیجئے, تازے کا تو شوقین انسان ہو, ہر چیز لیٹسٹ ہونا.
ड्रेस लेटेस्ट, स्टाइल लेटेस्ट, वर्जन लेटेस्ट, मोबाइल लेटेस्ट, सब लेटेस्ट हो ना तो फिर ईमान क्यों गिरा पड़ा हो? अच्छा मोबाइल है तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये देखना है। तो बहरहाल आखिरी दहा रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही प्यारा है, मुबारक है। इस मुबारक रातों को भी दिन के साथ साथ अल्लाह की मग़फ़िरत तलबी में, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने के काम करने में गुजारिए। ज़िक्र फ़िक्र कीजिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपने आप से भी करिए, अपने घर वालों को भी तवज्जो दिलाइए कि लायानी फ़ुज़ूल कामों से बचे रहें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबान हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो रमज़ानुल मुबारक के तमाम फ़यूज़ व बरक़ात को, तमाम रहमतों, बरकतों, अज़मतों को हमें हमारी झोलियों में डाल दे। अगरचे कि हमारी इबादतें थोड़ी छोटी टूटी फूटी हैं, लेकिन तेरी रहमत, मग़फ़िरत, तेरी शफ़क़त, तेरी गफ़ारियत बहुत बड़ी है। तो बख्श दे, माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।